أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كبرت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا خوفناک بیان ہے. حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا. پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ دنیا نے اپنی ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے. تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ نیک اعمال، اور اگر نیک اعمال تمہارے پاس ہے تو اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی. کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا. میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا. ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے. مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی. آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے. میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں. نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے. ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما كان ليلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا موجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے تھے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم. تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ،
بقی والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی سی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لکیروں والی شکل بنائی، پھر اس شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس لکیر سے باہر نکل گئی، پھر اس لکیر کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے، اور جو لکیر اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کی بیماریاں اور حادثات ہیں۔ ہر چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسری پکڑ لیتی ہے، اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت کو آ پکڑتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز مال کا کم ہونا، جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے اور اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ میں یہیں پہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی دین کی باتیں پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔